نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ذو الحجہ کے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ میرے پچھلے ویڈیوز کے اندر پورے ذو الحجہ کے مہینے کی تفصیل کے ساتھ اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آج میں ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت آپ کو بتا رہا ہوں، صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت اتنی ہے کہ باقی دنوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ اگر کوئی اس میں نماز ادا کی جائے یا کوئی اجر و ثواب ذکر وغیرہ کیا جائے تو یہ باقی دنوں کی بنسبت یہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والفجر، یعنی فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم اور جفت اور طاق کی قسم۔ یہاں فجر سے مراد جو ہے بعض علماء لکھتے ہیں کہ ہر آنے والی صبح صادق مراد ہے، گویا کہ اس میں عید الاضحیٰ کی صبح جو ہے اس میں مراد فضیلت بیان کی گئی ہے، گویا کہ اس میں صبح صادق کی فضیلت بھی عید الاضحیٰ کی ثابت ہوتی ہے۔ دوسری قسم راتوں کی قسم کھائی ہے، کیونکہ وہ راتوں جو ہے وہ رات کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے جو عید الاضحیٰ کے پہلے عشرے کی راتیں ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم جو کھائی ہے وہ جفت اور طاق کی قسم ہے، جفت اور طاق کی قسم ہے۔ جفت سے حدیث پاک میں آتا ہے جفت سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے اور طاق سے مراد یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن مراد ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی سنتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا مقصد ہے کسی چیز کی قسم کھانا۔ یہ بات اور مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کو پختہ کرنے کے لیے کہ خالق کائنات وہ قسم کھا رہا ہے اس چیز کی کہ یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان کی فضیلت آپ نے سن لی ہے، وہ ثابت ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور 10 دنوں میں نیک اعمال کیے جانے والے باقی دنوں سے پاکیزہ اور فضیلت والے ہیں۔